الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ طور سے آیت نمبر 19 جو تلاوت کی گئی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کا مفہوم و معانی ہمیں دل کی عطا گہرائیوں سے سمجھنے اور پھر اس پر کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل توفیق نصیب فرمائے. دوستو، آج اسلامی سال کا آخری مہینہ اور اس کی آج 16 تاریخ ہے، یعنی کہ 16 ذوالحجہ ہے. جبکہ 2 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
یوم شہادت ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی رسول ترتیب کے لحاظ سے خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان بن عفان بن نورین، ان کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 6 سال بعد آپ پیدا ہوئے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 6 سال چھوٹے ہیں۔ آپ قریش کے مشہور قبیلہ خاندان بنو امیہ میں سے تھے، اور سلسلہ نسب میں 5ویں اس میں جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، جبکہ ان کی والدہ محترمہ، ان کی نانی ام حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی جرمہ بہن تھی۔ اس لحاظ سے بھی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک زمانہ جاہلیت میں بھی انتہائی شفاف، پاکیزہ اور شریفانہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قبیلہ قریش میں اور مکہ المکرمہ شہر میں انہیں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ اس دور میں ہر شخص لاہ و لعب میں، یعنی کہ دنیا کی تمام برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور ہر برائی، قتل و غارت، شراب نوشی، زناکاری، سود خوری، اس قسم کے جو جرائم ہیں، ان کے وہ لوگ بنو قریش کے لوگ اتنے زیادہ تھے، اور شراب و شراب کے جو بے حد نصیحت، مگر مجال ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے قریب ہی بچتے پوری زندگی، ان کی پوری زندگی اتنی بڑی شفاف زندگی ہے، اتنی بڑی پاکیزہ زندگی ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پوری زندگی میں جو عیوب، جو گناہ کا ارتکاب کرنے والے لوگ تھے، ان پہ قریب ہی نہیں گئے۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کتنی پاکیزہ اور باسعادت زندگی ہوئی، اور آپ صلی اللہ عنہ کا دامن ہمیشہ لہو و لعب سے پاک رہا، اور ان کے لب مبارک کبھی بھی جام شراب سے ہمیشہ تک آشنا رہے۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا جب سورج
سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلیفہ خلافت رازدار نبوت جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کاشی دوستی اور قربت تھی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور دونوں کے درمیان بہت گہرے تعلقات اور روابط تھے، یعنی کہ آپس کا محبت کا رشتہ بہت بڑا عظیم تر رشتہ۔ سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عثمان غنی چوتھے شخص تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر، ان کی جدوجہد پر، ان کی محنت پر اللہ کے دین حق کو لبیک کہتے ہوئے دین اسلام کو قبول فرما دیا۔ اسلامی تاریخ میں چوتھے شخص ہیں سیدنا حضرت عثمان غنی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے کلمہ توحید دیا۔ اس وقت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمر 34 برس تھی، 34 برس۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوہرے داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے مطابق، قرآن حکیم کے مطابق السابقون الاولون، یعنی کہ بھلائی میں سبھی لوگوں سے بلکہ سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والے تھے۔ السابقون الاولون، اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کیا، سب سے سبقت لے جانے والے تھے، یعنی کہ وہ عظیم تین افراد میں جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کیا کہ جبکہ مسلمانوں کے لیے اس وقت بہت ہی مظلومیت، بے بسی اور بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا، انتہائی مسائل و آلام اور مشکلات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام اور رتبہ ہے، اور ان کے لیے عظیم خوشخبریاں اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی، اور قرآن جگہ جگہ ان کے بارے میں کہتا ہے السابقون الاولون اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الراشدون۔ اعلان کرتا ہے قرآن، اللہ نے ان صحابہ کو میل عطا کیے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے نوازا ان کو۔ قرآن میں اللہ نے وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے۔ اللہ کا قرآن ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قواعد پر بھرا پڑا ہے۔ اگر قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس اور پاکیزہ جماعت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے ہیں جنہیں اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ
سے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا، خوشخبری بتا دی کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ اور بھی بڑے صحابہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ قوم امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو متعدد بار شہادت کی خوشخبری بھی سنا اور پھر مظلومیت پر صبر کی تلقین بھی فرمائی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب، مقرب اور خاص ساتھی اور دوست ہونے کے علاوہ ایک اور مزید شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہوئے۔ سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی عطا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے پہلی بیٹی کے لیے بھی اور دوسری بیٹی کے لیے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اٹھے کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس عثمان کو دوسری بیٹی نکاح میں دے دو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اگر 500 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں ہے 50 بیٹیاں ہوتی اور وہ اس دنیا سے چلی جاتی، جبکہ بعد دیگرے میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا ہے۔ پیدل علم و حیا امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور یہ دوہرے داماد ہیں، اس لیے ان کو ذوالنورین کا لقب عطا ہوا۔ اسلام کے لیے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالہجرتین کا لقب عطا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ دوہرے داماد ذوالنورین اور اس کے ساتھ ساتھ ذوالہجرتین کے ساتھ ساتھ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی بھی تھے۔ جب وحی آتی بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلا کر قرآن حکیم ان سے وحی تھی تو لکھوایا۔ آپ کو اتنا بڑا مقام اور شرف حاصل ہوا۔ بڑا مختصر وقت ہوتا ہے جہاں پر تو کئی جمعے بیان کیا جائے، سال تک ان کے مناقب بیان کرتے رہے تو ختم نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بیان کیا ہے، بیعت رضوان بیان کی ہے، اور بھی بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان مبارک کے ساتھ خوشخبریاں دی۔ سخاوت کے اعتبار سے سیدنا حضرت عثمان غنی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اسلام کی آبیاری کے لیے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے، نئے آنے والے مسلمان جو دار اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کے لیے انہوں نے اپنی پوری جائیداد قربان کر دی۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ
سیدنا حضرت عثمان غنی کو آج 2 دن بعد یوم شہادت کے دن اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے نام نہاد مسلمان جو ہمارے شبوں میں گھسے ہوئے ہیں اور ان کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ یوم سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر جشن عید مدیر منائے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی بیان کیا تھا، نماز عید پر بھی بتایا تھا، میں تھوڑا سا پھر ان کا خاکہ بتا دوں کہ پچھلے دنوں اب یہ نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو اس بات پر بجے ہیں کہ ہمیں مسلمان کہا جائے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر حب اہل بیت ہے، ان کے بڑوں نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کر کے جبکہ حکومت پنجاب نے تحفظ اسلام کا بل پاس کیا، اس کو رکوانے کے لیے ایک چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کھلے لفظوں میں کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح آپ کی 3 ازواج مطہرات، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا جو سیدنا حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی ہیں، اور ام حبیبہ جو سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور امیر المؤمنین سیدنا حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو بھی ہم نہیں مانتے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کو، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، یہ تمام صحابہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا کہ خلیفہ راشد العادل برحق امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ہم ان تمام صحابہ کو نہیں مانتے، اور کسی بھی صورت میں ہم ان کو رضوان اللہ تعالی علیہ نہیں ملتے۔ یہی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ یہ قانون ختم کر دیا جائے۔ تو بہرحال میں نے یہ اپنا جو ہے دل کا درد بیان کرنا تھا کہ الحمدللہ تعالی ہمیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل حق ہیں، اور حق بیان کرنا یہ ہمارے اکابر صحابہ کی سنت ہے۔ حق کی بول بانے کے لیے، حق کو پہنچانے کے لیے ہمارے تمام صحابہ اور اکابرین نے اپنی جانیں بھی قربان کی، ہر چیز قربان کی اس دین کی آبیائی کے لیے۔ تو بہرحال نماز کا وقت بتاتا ہے، زندگی بخیر تو انشاءاللہ اس عنوان سے اگر یکم محرم آ رہا ہے، 10 محرم ہے، اسی طرح اور بھی اگلے جمعہ جو ہے ہمارے بزرگ پیر طریقت حضرت مولانا محمد عامر نقشبندی صاحب، ان کا خطاب ہوگا، اس سے اگلے جمعہ 21 اگست کو مجاہد اسلام حضرت مولانا اعجاز قاسمی صاحب جو کہ ہمارے KUI کے ابھی ہیں، ان کا بیان ہونا ہے۔ یہ ہماری روایت چل رہی ہے، سالانہ ہم ان کے سیرت عثمان غنی اور سیرت سیدنا حضرت عمر فاروق کے عنوان سے خود بھی گفتگو کرتے ہیں، اپنے مساجد کے دوستوں کو، اپنے مقتدیوں کو بتاتے ہیں کہ ہم آج مسلمان کیوں ہیں، ان صحابہ کی محنت کی وجہ سے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ ان عنوان سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔